بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ نمبر 40 کیسے ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہن بھائی بیٹے بیٹے کہ 40 کا عدد کیسی ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں کیوں ملی؟ کیونکہ انسان کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب وہ ایک شراب کا گھونٹ پی لیتا ہے۔ یعنی 40 کا حصہ آپ دیکھتے جائیں، آپ پڑھتے سنتے جائیں کتنی دفعہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن ایک غار میں عبادت میں کیوں گزارے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اس وقت شروع کی جب ان کے ماننے والوں کی تعداد بھی 40 ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں کیوں رہے؟ 40 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ویران صحرا میں کیوں پھرتے رہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ سینا پر 40 دن ہی کیوں گزارے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ 40 سال کے ہو جائیں گے تو آپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، تبدیلی ہونا شروع ہوگی۔ اگر آپ بھی اس رات کو جاننا چاہتے ہیں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، یعنی ویڈیو آخر تک دیکھیے، ویڈیو دیکھتے رہیں۔ بہن بھائیو بیٹے بیٹے یہ معلومات اسلامی اور نکولا ٹسلا دونوں کے پوائنٹ آف ویو یعنی ان دونوں کے نظریات پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو ایک مختصر وقت میں مٹی سے تخلیق کیا۔ وہ مٹی جس سے آدم علیہ السلام کا جسم تخلیق کیا گیا، بت بنایا گیا، اس کو اس دنیا سے اکٹھا کیا گیا، اور تب آدم علیہ السلام کا جسم مبارک 40 دن تک پڑا رہا۔ جسم مبارک بھی 40 دن تک وہ جو بنایا تھا اللہ تعالیٰ پڑا رہا، اور ان کا قد 40 میٹر تھا اور آدم علیہ السلام کا قد بھی 40 میٹر تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اماں ہوا کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا تو زمین پر ان کی نسل آباد ہونا شروع ہوئی۔ جب دنیا کی آبادی 40,000 افراد تک پہنچ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے، پھر 40 کا حصہ استعمال ہو گیا۔ تو ہماری سب سے پہلے تخلیق ہی ہمیں 40 کے اس نمبر کا ہمیں سامنا کرنا پڑا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اب غور سے سنیں گا ذرا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے۔ یعنی نطفے کا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نطفہ ایک ماں کے پیٹ میں رحم میں جاتا ہے اور 40 دن اسی شکل میں رہتا ہے، اور پھر اتنی ہی مدت القاء یعنی جمع ہوا خون جسے لوتھڑا کہتے ہیں، خون کو لوتھڑا کہتے ہیں، پھر وہ جم جاتا ہے، لوتھڑا بن جاتا ہے خون کا، اتنی ہی مدت مت یعنی گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، یعنی 40 دن گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے۔ پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے، سبحان اللہ، اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیتا ہے، یعنی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، سبحان اللہ، یہ بھی سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ مگر لکھ دیا جاتا ہے مگر انسان کو اختیار ضرور ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ نہ کہو، ایک ویڈیو میں اور میں نے بتایا تھا کہ یہ نہ بندہ کہ مجھے اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے جنت ہو سکیا، مگر وہ بات ہی ایسی ہے کچھ رازوں والی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بندے نے زندگی گزارنی کیا کیا کرنا ہے، مگر انسان کو اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے انسان کیا کرے گا، مگر اسے اختیار بھی دیا گیا اچھائی کرے برائی کرے، اس لیے کہ اسے جنت دوزخ کا صاحب لینا، پھر جنت یا دوزخ میں جائے گا، صاحب لینا ہے، اس لیے اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نماز پڑھے گا نہیں پڑھے گا، پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا، رشتہ داروں کا کیسا سلوک کرے گا، اچھائی کرے گا برائی کرے گا، اختیار دیا گیا۔ یہ تمام حالات ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلے 40 سیکنڈ میں جنین یعنی فٹس وجود میں آتا ہے۔ ہاتھ اور آنکھیں 40 دنوں بعد کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، 40 دن بعد ایک مکمل بچے کی صورت تیار کر لیتا ہے۔ جو نطفہ آتا ہے
اور تینوں سٹیجز 3 سٹیجز ہیں 40 دن کی، تینوں سٹیجز کے مکمل ہونے میں ٹوٹل 120 دن لگتے ہیں، 40 40 80 اور 40 120، یعنی ٹوٹل 4 ماہ، 30 چوکا 120، یعنی 40 سٹیج ہے 3 مگر مہینے 4 ہو گئے، 30 چوکا 120، یعنی ٹوٹل 4 ماہ، اور اس دنیا میں آنے کے لیے ایک بچہ 36 سے 40 ہفتوں میں مکمل تیار ہوتا ہے، یعنی صحت مند ڈلیوری کے لیے 40 ہفتے بہترین وقت ہوتا ہے۔ اب جب کہ نمبر 40 ہماری پیدائش سے یہ ہمارے ساتھ منسلک ہے، یعنی شروع سے 40 نمبر منسلک ہے، تو دیٹ از کوشچن از دیٹ کہ کائنات کا اس نمبر کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس بارے میں یہ جاننے سے پہلے ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس بارے میں کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو وہ لوگوں کو 40 دن تک اپنی شکل نہیں دکھائے گا، جب دنیا میں آئے گا 40 دن کا پتہ نہیں چلے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو دجال کو قتل کرنے میں عیسی علیہ السلام کی مدد کریں گے، تب ان کی عمر کتنی ہوگی؟ جب وہ ظہور پائیں گے 40 برس ہوگی۔ آج بھی دینی امور کے منصب پر فائد ہونے کے لیے 40 سال کا ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ، یعنی 40 سال میں ہی نبوت کا اعلان کیا جاتا ہے، مگر نبوت تو پیدا ہوتے مل جاتی ہے نا، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہی نبی ہیں، مگر 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا کی گئی، ہیں وہ پہلے نبی۔ اسی طرح طوفان نوح کے بعد ان کی کشتی 40 دن بعد جودھی پہاڑ پر ٹھہری، یعنی جو طوفان آیا نا، طوفان نوح آپ نے سنا ہوگا کہ بارش سیلاب 40 دن کے بعد وہ کشتی جودھی پہاڑ پر ٹھہری جا گئی، جس میں وہ اپنے لوگ سوار تھے، جو عمر سوار تھے نوح علیہ السلام کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے 40 سال تک حکمرانی کی۔ اسی طرح صاحب کا ایک ایسا غیر آزاد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں تخلیق کیا ہے جو 40 نمبر کے ارد گرد گھومتا ہے، جس کے بارے میں مشہور سائنسدان نکولا ٹسلا نے کہا تھا کہ اسے محض ایک نمبر نہیں کہا جا سکتا جس پر کائنات کا پورا سسٹم چل رہا ہے، لیکن اس سے روحانی اور سائنسی واقعات کو تلاش کرنے میں ناکام رہا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ یعنی وہ جو کافر لوگ ہیں وہ مانتے ہیں، وہ ہمارے لوگ کہتے ہیں جو کیا 40 ہے، کیا یہ 22، کیا یہ چیزیں ہیں، کیا 11 ہیں، ان لوگوں کو نہیں مانتے، وہ دوسرے لوگ جنہوں نے سچ کی وہ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک پیمائشی شکل میں تخلیق کیا ہے، اور پوری کائنات میں جیومیٹرک اور میتھامیٹکس کی حیران کن پیمائش موجود ہے، جس کو سمجھنے کے لیے آپ تسبیح کی طرف دھیان دیں، جس پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ کئی چیزوں کے خاص تعداد میں دہرا کر مکمل کرنا پڑتا ہے، جبکہ ایک ہی بار مکمل ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اب مجھے سب بار بار کیوں دہرا آ جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک پاسورڈ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے فون کو ان لاک کرنے کے لیے اسکرین پر موجود نمبر کو ٹائپ کرتے ہیں نا، جو پاسورڈ ٹائپ کرتے ہیں، اور سائنسی طور پر اس کی مثال نکولا ٹسلا کے تحقیق میں موجود ہے کہ کیسے یہ نمبر کائنات میں ایک خاص وائبریشن اور فریکوینسی کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر نکولا ٹسلا نے اپنی زندگی کو پوری طرح ان نمبرز کے تحت ترتیب دیا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کائنات میں خاص انرجی ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ انرجی نمبرز دہرانے پر وجود میں آتی ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے، جبکہ تمام اقسام کسی باریک کور کی طرف جب ابھرتی ہے تو آواز کی ایک فریکوینسی پیدا ہوتی ہے، اگر اس باریک کور کی وجہ سے اس فریکوینسی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ایک جسم یا مادہ حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی قانون میں نکولا ٹسلا نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جو مصنوعی طور پر ذرہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جسے اس نے ایک پل پر آزمایا۔ اس نے دیکھا کہ ہلچل یعنی وائبریشن پیدا ہوئی اور اس فریکوینسی میں اضافہ کیا گیا تو وہ پل ٹوٹ کر دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اس لیے ان نمبرز کو بار بار دہرانا اس انرجی کا پاسورڈ ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں ایک نامعلوم ڈائریکشن ملتی ہے اور 40 سال کی عمر پر پہنچ کر ایک انسان کی عقل پختگی حاصل کر لیتی ہے۔
کہتے ہیں نا 40 سال میں وہ عقلدار ہوتی ہے، وہ یہ آپس کی مثالیں ہیں۔ 40 سال بعد انسان کی عقل پختہ آتی ہے، تب اسے اچھے اور برے میں فرق سب واضح طور پر محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جس میں وہ سب سے زیادہ جس چیز کا سوچتا ہے وہ ہے اپنے والدین کے بارے میں، کیونکہ وہ خود اس وقت صاحب اولاد ہوتا ہے۔ اسے شدت سے احساس ہونے لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین نے نہایت مشقت سے اسے پالا۔ اس بارے میں قرآن پاک کی سورہ کہف دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس ماں نے تکلیف برداشت کرتے ہوئے اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا، یعنی تکلیف سے پیٹ میں رکھا اور جب جنا تو پھر بھی تکلیف سے جنا، بلکہ 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف، 9 ماہ یعنی 40 ہفتے۔ اب یہ نمبرز ہمیں صرف نمبر نظر آتے ہیں۔ جناب بزرگ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر 40 دن ایک الگ کمرے میں عبادت میں مشغول ہو کر گزار لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل اور زبان سے دانائی اور حکمت کی ندیاں بہا دیتا ہے، یعنی اسے حکمت عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ اللہ کا جتنا ذکر کریں گے اتنی ہی کائنات میں موجود انرجی آپ کے ارد گرد اکٹھی ہوتی جائیں گی، اور اگر آپ کبھی 40 سال سوچنے پر لگا دیں اس انرجی کے فوائد آپ جان نہیں سکیں گے۔ اور 40 کا ہندسہ جسے اللہ نے تمام انسانوں اور جانوروں، پودوں اور یہاں تک کہ پانی کے لیے بھی ایک راز کا حصہ رکھا ہے، جس کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو سمجھنا چاہیں۔ اور یہ 40 کا حصہ اسلامی تعلیمات میں اہم مقام کا عمل ہے، اور اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی افادیت کے بارے میں تورات انجیل میں بھی ذکر موجود ہے۔ جو شاید جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ ہندسہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ترین ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک خوبصورت باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی، یعنی ایک عورت تھی خوبصورت، وہ باجماعت نماز پڑھا کرتی تھی، تو کسی نوجوان کی نظر اس پر پڑی، اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے عورت کو ملاقات کا پیغام بھیجا اور وہ عورت سمجھ گئی کہ یہ شخص فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ وہ عورت کامل ایمان والی تھی، ایماندار تھی، دیندار تھی، بہکنے والی نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تم کو ملاقات کا موقع اس شرط پر دینے کا تیار ہوں، یعنی عورت نے پیغام بھیجا کہ میں اس شرط پر تم سے ملاقات کروں گی کہ پہلے تم حضرت عمر علیہ السلام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں، یعنی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو 40 دن تک ساری نمازیں ان کے پیچھے باجماعت پڑھو، تو پھر میں تمہیں ملاقات کرنا ٹائم دوں گی۔ اس شخص نے مضبوط احتیاط سے 40 دن تک نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی، اور ابھی 12 ہی دن گزرے تھے کہ اس میں تکجر آنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ تکجر کا مطلب ہے تبدیلی۔ 12 دن ہی ابھی ہوئے تھے بعض نماز پڑھتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے، تو تبدیلی آنی شروع ہوگی، ایمان روشن ہونا، اندر سینہ روشن ہونا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ، جب 40 دن مکمل ہوئے تو اس شخص کی کایا پلٹ چکی تھی۔ سبحان اللہ، اس کی نا کائے پلٹ گئی، مکمل ایمان والا بن گیا۔ اب اس عورت نے پیغام بھیجا کہ تمہاری شرط پوری ہو چکی ہے، یعنی جو شرط رکھی تھی نا کہ 40 دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھو، اب وہ شرط آپ کی پوری ہو چکی ہے، تو اس لیے تم آ کر ملاقات کر سکتے مجھ سے 1 to 1۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اب میری ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اب میں اللہ تعالیٰ سے روز ملاقات کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو چکی ہے، اب تمہاری ملاقات کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ 40 دن کے چلے کا اس نوجوان سے یہ ہوا اس پر کہ اس کے بعد اس عورت نے اس واقعہ کا ذکر اپنے خاوند سے کیا۔ پھر اس عورت نے اپنے خاوند کو بتایا کہ یہ واقعہ، یہ مسئلہ ہوا ہے کہ ایسے ایسے ایک بندہ مجھ پر عاشق ہوگا، تو میں نے اسے یہ کہا تھا، اب یہ ہوا۔ اور اس نے اب سارے واقعہ کو پھر اس کے شوہر نے، اور کے شوہر نے جب اسے پتہ چلا، واقعہ سنایا نا بی بی نے، پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صدق اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ نے سچ فرمایا، بے شک نماز بے جائز برے کام میں سزا ہوتی ہے۔
اور نماز بھی ایسی جو مل مومن کے پیچھے تھا کی ہو، سبحان اللہ. اس نماز کا کیا اثر ہوگا پھر؟ تو سمجھ لیں کہ 40 کے عدد کا یہ خاص اثر ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ 40 دن تبلیغ میں گزارو. 40 دن تبلیغ کے لگاتار گزارنے سے آپ کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ 40 کے حصے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایسی انرجی، ایسی طاقت پوشیدہ رکھی ہے کہ آپ اس پر 40 سال بھی لگا دیں تو آپ اس ذات کو نہیں جان سکتے. اللہ تعالیٰ کا آپ کا حامی و ناصر ہو. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے شیئر کر دیں. اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم، خدا حافظ.